ویلکم بیک۔ پاکستان کو عظیم تر ریاست بنانے کے لیے کیا کچھ کرنے کی ضرورت ہے، آج کے پروگرام میں سابق وائس چانسلر سندھ یونیورسٹی جناب مظہر الحق صدیقی ہمارے ساتھ ہیں، جنہوں نے وفاقی حکومت میں تقریباً 40 سال اہم ترین ڈپارٹمنٹس میں خدمات بھی سر انجام دی۔ ہم آج کے پروگرام میں اب تک جن چیزوں کا ذکر کر چکے ہیں اس میں پاکستان کی سمت کیا ہے، پاکستان کے لیے نظام کون سا بہتر ہے، اور اس کے علاوہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کیا ہونی چاہیے، بھارت کی اس میں کیا اہمیت ہے، لیکن اب ہم بات کریں گے اہم ترین مسئلے کی، یعنی بریڈ اینڈ بٹر، پاکستان کی معیشت کیسے چل سکتی ہے۔ صدیق صاحب، ایک جو بڑا مسئلہ ہے اس وقت ہمارے اخراجات اور ہمارے جو آمدنی ہے ریاست کی، اس میں بڑا فرق ہے، اور جس کی وجہ سے ہم پر مسلسل دباؤ رہتا ہے، ہمارے روپے کی قدر بھی گر رہی ہے، ہمارا جو اندرونی حالات ہیں وہ بے قابو ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ آپ فرمائیے گا، آپ کے خیال میں ہماری جو اخراجات اور ہماری آمدنی میں جو توازن ہے وہ کیسے برقرار ہو؟ اور ظاہر ہے کہ سب سے اہم بات یہ ہے کہ ریاست کی آمدنی بڑھے اور اس کے ساتھ اخراجات ہو، وہ تو ظاہر ہے کہ ہونے چاہیے، پھر اسی سے ترقی نمایاں ہوگی۔ لیکن آمدنی بڑھانے کے لیے آپ کے خیال میں کیا کلیدی اقدامات ہیں جو حکومت کو کرنے چاہیے اور اب تک پاکستان میں نہیں ہوئے؟ ایک چیز ہے، وہ پتہ نہیں بعض اوقات لوگ بھول جاتے ہیں، اور ہمارے بہت محسن بھی ہیں سندھ یونیورسٹی کے ساتھ، انہوں نے بہت ہی اچھے ڈاکٹر عطاء الرحمان، بہت اچھی ہی واز ویری کائنڈ، مگر ان کو بھی یہ خیال ہے کہ ایگریکلچر کی طرف اتنی زیادہ توجہ کی ضرورت نہیں ہے، کہ بہت سی ہے کہ یعنی کہ ویلیو ایڈیشن ہے تو نالج کی ویلیو ایڈیشن ہے، مثلا آئی ٹی ہے، فلاں ہے، بہت سی چیزیں ہیں، مگر میں اب بھی سمجھتا ہوں بیسکس بہت امپورٹنٹ ہے۔ یعنی پہلے تو میں نے آپ سے پہلے یہ بھی کہا نا، جس وقت میں آپ نے کہا کہ امریکہ سے اگر یعنی کہ رہائی مل جائے گی تو مر جائیں گے، یا کیا اس طرح کی بات ہوتی، تو میں نے کہا کہ نہیں، سمپلسٹی کی بات ہے۔ سمپلسٹی کے لیے یہ ضروری ہے کہ خود کفالت ہو، اور خود کفالت میں پہلے یہ ہے نا کہ یہ روزی کھانا وانا جو ہے اس کی بات، اس میں پوٹینشیل ہے اور ایکسپورٹیبل پوٹینشیل ہے، یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس کی طرف سیریس توجہ نہیں دی جا رہی، اب بھی میں بتاتا ہوں۔ لیکن سر، حقیقت تو یہ ہے کہ زراعت میں ہر حکومت نے ہر پاکستان میں 62 سال میں نہ صرف یہ کہ زراعت میں زبردست سبسڈیز حکومت دیتی ہے مختلف مدوں میں، کھاد سے لے کے اور دوسری سہولتوں تک، اس کے بعد جو اس کی پروڈیوس ہوتی ہے وہ حکومت خریدتی ہے، اور حالیہ سالوں میں ہم نے انٹرنیشنل مارکیٹ سے زیادہ قیمت دے کے وہ پروڈیوس خریدی ہے۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ اس تمام آمدنی پہ کوئی ٹیکس نہیں لیا جاتا۔ ہماری جو معیشت ہے اس کا 22% زراعت ہے، اس پہ ہم ٹیکس بھی نہیں لیتے، اس کو ہم مراد بھی دیتے ہیں، ہم اس کو سبسڈیز بھی دیتے ہیں۔ اس کے باوجود جو ہماری گروتھ ہے زراعت کی، وہ پچھلے 5 دہائیوں میں مسلسل کم ہوتی جا رہی ہے، اور ہماری پروڈیوس میں اضافہ نہیں ہو رہا۔ تو یہ تو ہماری کوشش 62 سال سے رہی ہے، لیکن لگ نہیں رہا کہ یہ آگے بڑھی ہے۔ میں آپ سے عرض کروں، آپ صحیح کہتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، مگر جہاں تک پروڈیوس بڑھنے کا تعلق ہے تو میرا مقصد ہے کہ ویٹ ہے پھل، جس کا آپ ذکر کر رہے تھے کہ ہم انٹرنیشنل پرائسز میں بھی ہم نے زیادہ انہیں کو دی ہوئی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، تو یہ ہے، تو اس میں آپ ٹیکس ضرور لے لیجئے گا، اور ٹیکس انصاف سے لیں، کیونکہ انصاف اسٹیٹ کی بنیادی تقاضا ہے، اور جس طریقے سے آپ انکم ٹیکس لیتے ہیں اسی طریقے سے لیں، اور ان آپ کے یہ جو فرما رہے ہیں اخراجات کہ ہوتے ہیں اس پہ اعتراض نہیں ہونا چاہیے، کہ یا یہ سچویشن نہیں ہونی چاہیے کہ زراعت ٹیکس سے پاک ہو۔ آپ فرما رہے ہیں کہ اس کو کم از کم لانچ ضرور کرنا چاہیے، اور اس کے لیے آپ کچھ پیرامیٹرز کی تعین کی بات کر رہے ہیں، لیکن آپ اس خیال کے حامی نہیں ہیں کہ زراعت کے پورے شعبے کو ٹیکس سے پاک ہونا چاہیے؟ نہیں، ٹیکس دینا چاہیے، ہم یہی نہیں کہتے، ٹیکس تو دینا چاہیے، اور یہ احساس کہ ان کو اتنی سبسڈیز دی ہیں اور انہوں نے عیش کیا ہے، فلاں کیا ہے، یہ بعض اوقات حقیقت ہے، بعض اوقات کیونکہ احساس ہے۔ ہاری کو اور ایک عام کاشتکار کو تو فائدہ نہیں نہیں ہوتا، ہوا نا، لیکن بالکل 1000-2000 لوگوں کو فائدہ ہوا جو کہ پارلیمنٹ میں بھی بیٹھے ہیں اور جو کچھ ہے، تو آخر ان کو یہ بے پناہ فائدہ ہونا نہیں چاہیے، کیونکہ اس سے عام زندگی پہ بھی گاؤں کی گوٹ کی اثر نہیں پڑا ہے، صرف ان کی صحتوں پہ یا ان کے مال اسباب پہ اس کا فرق پڑا ہے، وہ بھی یہاں نہیں شاید باہر پاکستان کے پڑا ہو۔ ہاں، نہیں، میں نے تو آپ سے یہ اتفاق کیا کہ ٹیکس ان سے لینا چاہیے، اور جس طرح
ٹیکس انکم ٹیکس ہوتا ہے وہ اسکیلیٹنگ، جس کو سلائڈنگ اسکیل آپ کہتے ہیں، کیونکہ وہی فیئر طریقہ کار ہے. پروڈیوس کے اوپر ٹیکس نہ کریں. اگر پروڈیوس کے اوپر آپ ٹیکس کریں گے تو یقیناً یہ آپ کو ڈس انسینٹیو ہوگا. انکم کے اوپر کریں، ایگریکلچر انکم ٹیکس اس کا آپ دیکھ لیجئے گا. اور جو مثلاً اخراجات ہوتے ہیں وہ منع ہوتے ہیں، وہ دیانتداری کے ساتھ، ٹرانسپیرنسی کے ساتھ ہونا چاہیے. جیسے مثلاً ایک کاروباری آدمی ہے، وہ کنسیل کرتا ہے تو اس کو سزا بھی ملتی ہے، یہ بھی ہے. اور جو اس کے یعنی کہ ڈیڈکٹیبل ہے اس کو وہ ڈیڈکٹ کر کے دینے چاہیے. تو یہ میرا مقصد ہے، اٹ شوڈ بی اے ویری فیئر ڈیلنگ ایز فار ایز دا ٹیکس از کنسرن. انکم کے اوپر ہونا چاہیے. وہ پروڈیوس کے اوپر کریں گے تو پھر وہ انفلیشن، یہ مصیبت وغیرہ ہوگی. ضرور کرنا تو چاہیے. آمدنی بڑھانے کے لیے ایک تو زراعت کے شعبے کی طرف ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے. آپ نے کہا کہ اس کو ہم ٹیکس بھی کر سکتے ہیں، لیکن مزید جو گیپ ہے وہ کم ہو، پھر ہمارے پاس ریاست کے پاس سرمایہ ہو تاکہ ترقیاتی منصوبے چل سکیں، تعلیم پہ، صحت پر وہ پیسہ خرچ ہو سکے اور مضبوط ہو سکے ملک. اس کے لیے اور آپ کے خیال میں کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ نہیں، میرا مقصد ہے کہ اس پہ بھی امیجنیٹو، ایک تو اگر آپ نے تعلیم اگر ٹھیک دی ہوتی نا تو آپ کو اسی لوگوں سے، اسی دھرتی میں سے بہت سی چیزیں آپ کو مل چکی ہوتی. جاپان ہے، ان کے آدمی کی کوالٹی تو اشش، مگر ان کے پاس ہے کیا؟ تو آپ پہلے بھی میں یہ عرض کر چکا کہ انسان کی ڈیولپمنٹ کے اوپر آپ بالکل کم خرچ کرتے ہیں. ادھر آپ کو کرنا چاہیے. وہ آپ کے پاس بے شمار وسائل ہیں. یہ یعنی کہ یہ جو زمین کے بطن میں جو ہے وہ آپ کو یعنی کہ اس کو کر سکتے ہیں، ویلیو ایڈیشن اس کے اوپر کر سکتے ہیں. بٹ اٹ ہیز گاٹ ٹو بی ڈن. تو اس سے ہو سکتا ہے. اور سب سے زیادہ چیز یہ ہے وہ کہ اخراجات کے اوپر سختی کے ساتھ یعنی کہ کنٹرول کرنا. ہاں سرکاری اخراجات کے اوپر. اور یعنی کہ یہ جو یعنی کہ آسانی والی جو چیزیں ہیں اس کو نہیں، مگر جہاں پہ بھی ان کے چیزیں، یعنی فار انسٹنس ایکسپلائٹنگ دا منرل ریسورسز، دی ریسورسز آف دی کنٹری تھرو کوالٹیٹیو امپرومنٹ، ہمارے یعنی کہ ہیومن ریسورس. میں کہتا ہوں کچھ وقت آپ قربانی دیں اور پیسہ دوسرے کاموں سے چھوڑ کے ایجوکیشن پہ لگائیں. وہ اکاؤنٹیبلٹی کے ساتھ دیکھیں کہ کوالٹیٹیو ایجوکیشن مل رہی یا نہیں. ہم نے دیکھا، یعنی آئی ٹرائی ٹو ڈو اٹ، اور اس میں خاصی محنت کرنی پڑتی ہے، بٹ وی ور گیٹنگ ریزلٹس. وہ ہمیں پتہ ہے کہ جن لوگوں کو ہم نے بھیجا اس کی اسیسمنٹ سندھ یونیورسٹی سے، جی ہاں، وہ سندھ یونیورسٹی سے باہر کے ان کے گائیڈز اور ان کی یونیورسٹیز کس طرح کر رہی ہیں، تو اس پہ ہمارے کوالٹی کے اوپر بڑا انحصار ہے. تو آپ کوالٹی تو ایک یعنی کہ سمجھیں ایک سلوگن کہے یا ایک کوالٹی کو تو پکڑنا ہے، مگر ہیومن ریسورس کی کوالٹی کے اوپر قربانی کے ساتھ انویسٹمنٹ کریں. اس طریقے سے نہیں کہ یعنی کہ 2% سے ادھر یا ادھر آپ کرتے رہے، یہ نہیں ہے. اور کچھ لوگوں کو یہ احساس اطمینان دیتا ہے کہ کوئی 33% پرائیویٹ سیکٹر میں ایجوکیشن ہوئی ہے تو اچھا ہو رہا ہے، تو پبلک سیکٹر والے کم نہیں. پبلک سیکٹر والے مصیبت میں، یہ فرض ہے گورنمنٹ کا، ان غریبوں کو پرائیویٹ سیکٹر کہاں ایجوکیشن دے سکے گا، ان کو کوالٹی کی ایجوکیشن دے. تو یہ احساس غلط ہے کہ یہ تھوڑے سے اسکول ہماری کوالٹیٹیو نیڈز آف مین پاور کریں گے. اتنے بڑے آپ یہ فرما رہے ہیں کہ اس کے لیے سرکاری اسکولوں کو تعلیم دینی ہوگی، سرکار کو ذمہ داری اٹھانی ہوگی. بالکل ہوگی. کوالٹی امپروو کرنی پڑے گی، اور ٹیچرز کی تربیت کے اوپر میسو پروگرام کرنا پڑے گا. سوسائٹی کو انوالو کرنا پڑے گا کہ وہ پیسہ کس طرح استعمال ہو رہا ہے، اور ان کی اکاؤنٹیبلٹی ہوگی، اور ان کے اچھے یعنی کہ اپرچونٹیز اور ان کے وظائف جو ہیں وہ بڑھائیں گے، اور کوالٹی آپ کو ملے گی. کیوں نہیں ملے گی؟ تو ہے، بٹ آپ کے اپنے ریسورسز ہیں، ان کو ڈیولپ کرنے کے لیے اپنا آدمی چاہیے، مگر قربانی دینی ہوگی. اب بھی ایک بات کہتا ہوں، وی ہیو ٹو
to get بالکل you. وہی ہم بات کر رہے ہیں کہ راستہ صرف کٹھن ہے، منزل بہت قریب ہے، پاکستان ایک مثالی ریاست بن سکتی ہے۔ سندھ یونیورسٹی کے وائس چانسلر جناب مظہر الحق صدیقی ہمارے ساتھ ہیں۔ کمرشل بریک کے بعد واپس آئیں گے تو پاکستان کے چند دوسرے اہم ترین مسائل کو ہم ان کو اسپاٹ کریں گے اور اس کے ان مسائل کا حل ڈاکٹر صاحب سے پوچھیں گے۔ Civil society, you people, the teachers, they all have to join hands to, save themselves and save a very large interest from corruption.